بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ اور یہ آج کی بیٹھک جو ہے اس میں تعداد تھوڑی سی کم ہے دوستوں کی۔ کچھ لوگ جو ہیں دوست ہیں وہ اپنے اپنے کاموں کے سلسلے میں آج نہیں تھے، لیکن چونکہ فیصل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ماشاءاللہ گھڑی نہیں خریدی ہے، نیا فون خریدا ہے، اے والا نہیں، جتی بھی نویں پائی ہے، انہوں نے بھی جتی نویں پائی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یار کہ یہ اتنا انہوں نے ماشاءاللہ اے دیکھو نا 17 کی ہے 17 یار اے 16 ہے، اے 16 ہے، دکھان لی نہیں ہے تو کیوں استعمال کرنے اوکے ہاں تو کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ ذاتی چیز ہے سر آپ کو ہم مبارک تو اشتہار بھی سی لا سکتے سی، لیکن شکر کرو اشتہار نہیں لایا کہ ہم فیصل وڑائچ چودھری کو نئی اے کڑی دا کی نام ہے پرو تھرو سر دس از واچ میں کل کنٹینیو کریں اچھا چلو اچھا جی، فیصل وڑائچ صاحب جو ہے نا وہ اپنے کاموں میں اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ وہ نیچے کم کم تشریف لاتے ہیں۔ تو آج ویسے بھی دوست کافی کم تھے، سیجوئی صاحب کی طبیعت خراب نیچے سے ان کا بالکل سطح پہ بھی نیچے کی سطح پہ بھی نہیں آتے، ہمیں ذرا ہاں یہ ذرا اوپر والے لیول کے ہیں، ان کا اوپر والا لیول ہے چھت کے اوپر۔ عمران خان صاحب کہتے تھے نیکسٹ لیول انہاں دیاں لائٹاں بھی تے ٹھیک ہے گیاں نے۔ تو ان کا جو آفس ہے، ان کا جو دفتر ہے جہاں پہ یہ اپنے سارے کام کرتے ہیں وہ اوپر ہے، اس جگہ کے بالکل اوپر۔ جو لائٹیں ہیں وہ ایسی ہیں اے آر ویدیاں لائٹیں بورڈ دیکھ لے ہاں تو ان کا کوئی بھی لوگ جو ہے وہ جا نہ سکے، سب سینسر ہو۔ تو چونکہ آج جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا افغانستان اور پاکستان کے جو مذاکرات ہیں، فیصل وڑائچ صاحب کی ایکسپرٹی ہے خان صاحب کی طرح، یہ جو کانفلکٹ کے جو ایریاز ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پھر امریکہ کا اور انڈیا کا ایک معاہدہ بھی ہو گیا 10 سال والا، یعنی کہ وہ مسلسل بستی دے دوران معاہدہ کر گیا انڈیا دے نال ٹرمپ صاحب۔ یہ کیا ہوا ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف والے جو ہمارے دوست ہیں وہ بہت خوش ہیں، بہت خوش نے، انہوں نے کہا ہن مزہ آیا جی، ہن مزہ آیا جی۔ تو وہ بھی، اور پھر جو ہے وہ مکالمہ ہو، یہ بھی بڑا شور چلا ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مکالمہ اچھی چیز ہوتی ہے، سیاست میں ڈائلاگ کے بغیر چیزیں آگے نہیں بڑھتی، لیکن جن کے لیے مکالمہ کیا جا رہا ہے وہ دونوں پارٹیاں کیا آپس میں براہ راست مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ فواد چوہی صاحب، اسد عمر صاحب دوسرے تیسرے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں نا، تو یہ بھی ذرا ہلکے سروں میں اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ ہمارے جو فیصل وڑائچ صاحب ہیں اور خان صاحب یہ ذرا پالیٹکس میں کہتے ہیں کہ یار کہڑی چکر پہ ریئل ایشوز دیتے ہیں، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ریئل ایشوز کو اس طرح سے ایڈریس ہی نہیں کر پاتی۔ تو جناب میرا خیال ہے کہ فیصل وڑائچ صاحب تو شروع کریے، جہاں صاحب کے ہوتے ہوئے وجاہت صاحب چاہ پی لیں گے نا انہی دیر۔ فیصل وڑائچ صاحب تسی یہ دسو کہ تسی پہلی گل ہے کہ کی محسوس کر رہے ہو آج اتنے بڑے لوگوں کے درمیان، 3 بڑے لوگوں کے درمیان آ کے؟ 4 کپل نہیں 1 2 3 میں تو ہے ہی نہیں نا، میں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں، میزبان ہوں، جابدے تے بھی وڈے ہی آدمی نہیں وہ وزن دے حساب نال تے میں تہاڈے سارے تو وڈا ہوں جو اس گل دے نال کرنا تے میں ویسے وہ جو ہے کہ یہ 3 بڑے عظیم شخصیات ہیں، ان کے درمیان آپ آ کے کیا محسوس بیٹھ کے ان سے گپیں لگا کے تو ہمیشہ مزہ آتا ہے۔ ہاں، اور وجاہت صاحب وہ اینگل کھولتے ہیں گفتگو کے اور سائیکالوجی کے، فلسفی کے، ہسٹری کے، جو کبھی آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئے ہوتے۔ ہاں تو ظاہر ہے میں تو بڑا آنرڈ فیل کر رہا ہوں۔ اچھا تسی میں مذاق کیتا سی، سیریس لے گئے ہو؟ تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ ان کی جتنی قدر و منزلت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، میں مطلب میرے گھر کا بدتمیز آدمی بھی کرتا پیچھے کی رہ گئی گال۔ اچھا سر، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات طے پا رہے ہیں، کانفلکٹ ختم ہوئے گا؟ نہیں، کانفلکٹ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا کانفلکٹ ختم ہونے کھول کے بیان کرو۔ دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، کانفلکٹ ختم ہوتا ہے جب نیچر آف کانفلکٹ ختم ہو۔ تو جو نیچر آف کانفلکٹ ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل بندوبست کے اندر آئی ہوئی قائم سٹیٹ ہے جو جس کا نام پاکستان ہے، اور ایک بنچ آف ٹرائبل ایریا ہے جہاں وار لارڈز کی حکومت آ گئی ہے اور اکثر آ جاتی ہے۔ یس،
سم ٹائمز ود آور فالٹ، ہماری بھی غلطیاں ہیں، لیکن اوور آل ایک ہسٹری کا پیٹرن ہے. ہماری غلطیاں کچھ زیادہ بڑی نہیں ہیں. نہیں، میرا خیال ہے ہماری غلطیاں اتنی ہی ہیں جتنی کسی بھی نارمل اسٹیٹ کی اپنے ساتھ، اپنے ہمسائے میں ایک انسٹیبل اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک. کیونکہ دیکھیے ہمیں صرف پاکستان نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی انسٹیبل اینٹی کے ساتھ کوئی بھی ملک پریشان ہی ہے اور وہ مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا، کیونکہ نیچر آف کانفلکٹ ختم نہیں ہو رہی. جس دن افغانستان کے لوگ، افغانستان کی گورنمنٹ اپنے 4 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کی ذمہ داری لے گی اور اپنے 2601 کلومیٹر کے بارڈر کی ذمہ داری لے گی، اس دن یہ جو کانفلکٹ ہے یہ آدھے سے بھی نیچے آ جائے گا. آپ دیکھیں کہ کانفلکٹ ہے کیا. کانفلکٹ یہ ہے کہ افغانستان اپنی ٹیریٹری کو گورن کرے اور اپنی رٹ وہاں پر نافذ کرے. یہ ہے ایک ماڈرن اسٹیٹ، اس کی سوورینٹی ہوگی کیونکہ وہ اپنے اندر جو بھی کانفلکٹس اور جو ایلیمنٹ آف کانفلکٹ ہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہے. اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کی سوورینٹی ہے، اور پاکستان سمیت کوئی بھی ملک اس سے ڈیمانڈ کرے گا کہ دیکھیے آپ کے ملک میں یہ پرابلم ہے جس سے ہم تنگ ہو رہے ہیں اور آپ اس کو ڈیل کیجئے، اور وہ اس کو ڈیل کرے گا. یہ ہے ایک ماڈرن فنکشننگ اسٹیٹ. لیکن اگر ایک اسٹیٹ یہ اپنے اندر نہیں کر پا رہی تو پھر ہمسایہ میں جو اسٹیٹ ہے، جو کہ اس وقت پاکستان ہے، وہ روزانہ اپنے 8-8 10-10 فوجیوں کی اور 20-20 25-25 عام شہریوں کی جو ہے لاشیں تو روزانہ ان کو اٹھانا ایک نارمل کے طور پر نہیں لے سکتا نا، تو اس کو پھر کچھ کرنا پڑے گا انفارچونیٹلی. تو وہ اس کانفلکٹ میں پاکستان پھنس گیا ہے. جب تک افغانستان کے اندر ایک گورننس کا ماڈل چینج نہیں ہوگا اور ان کا کنٹرول نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں کر سکتے. لیکن سوال تو فیصل صاحب یہی پیدا ہوتا ہے نا، یہ ان کی کیپیسٹی سے بڑا کام تو نہیں. ان کی کیپیسٹی سے واقعی بڑا ہے اور ہماری برداشت سے بھی بڑا ہے. اب اس کے درمیان میں بیلنس کیا ہے؟ ہم اپنی برداشت بڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایٹ وٹ کاسٹ؟ کیا روزانہ آپ لاشیں اٹھائیں گے؟ اور پھر ایک دیکھیں ایک ٹیرر جنم لیتا ہے ایک سوسائٹی میں. اس وقت دنیا ایک آپ کو پتہ ہے گلوبل ڈس آرڈر میں ہے. اس گلوبل ڈس آرڈر میں اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے اور دنیا میں یہ بات پھیلتی ہے کہ پاکستان تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا، تو آپ جب بھی کوئی نیا ورلڈ آرڈر ایمرج ہوگا اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اس ڈس آرڈر میں ایز اٹ ہیپنس کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لیوریج حاصل کرنی ہے. وی آر آلویز ان اے بروٹل ورلڈ، ڈاگ ایٹنگ ڈاگ ورلڈ. لیکن ابھی چونکہ ایک مکمل ڈس آرڈر میں ورلڈ چلی گئی ہے، بلکہ ایک ری آرڈر بھی ابھی ایمرج ہونا سٹارٹ نہیں ہوا، کیونکہ ابھی اس نے اپنی پاتال میں جانا ہے اس ڈس آرڈر نے. تو ہم جتنی لیوریج لے سکتے ہیں جو ملک وہ اس وقت لینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نیچرل طریقہ اسی طرح ہے. خان صاحب تسی کوئی پوچھنی ہے گل ادھروں؟ نہیں پوچھیں، انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے، میں ایگری کرتا ہوں. اچھا، لیکن یہ جو ہے ایک کہ یہ اگر پاکستان کا اور ان کا ظاہر ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ نیچرلی اس طرح سے نہیں بیٹھنی کہ بات چیت کے ذریعے، کیونکہ ان کے ہاں تو وہ ان کی جس طرح فیصل نے بھی کہا کہ کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے اور ہماری برداشت کا بھی ایشو ہے. تو یہ والیوم بڑھ تو نہیں جائے گا کانفلکٹ کا ہمارے اور ان کے درمیان، اور اتنا بڑے کہ ادھر جو ہمارے ایسٹرن سائڈ کے اوپر اس وقت ایکسرسائز جاری ہیں وہ کوئی مس ایڈونچر نہیں بڑھنے کا تو امکان زیادہ ہے. دوسری طرف سے پوری نیت ہے کہ اس کو بڑھایا جائے، اور اس کے لیے آپ کو پھر ایسٹرن سائڈ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ اتنا بڑھ سکتا ہے. کیا ہم نے دیکھا نہیں ہوا؟ کیا پنجاب اور سندھ میں بھی یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ ابھی تو کے پی اور بلوچستان میں ہو رہا ہے. میں فیصل بھائی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے افغانستان میں، اور یہ میں ان کی بات سے مکمل ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ختم نہیں ہوگا. اس کی میں ان کی بات ہی آگے بڑھاتے ہوئے مختصراً بات کرتا ہوں. پشتون جو ہے نا، افغانستان والے یا افغانی جو پشتون ہیں، یہ ہم نے ایک تصور بنا لیا ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور بالکل ہم اس کی تصویر جو ہے وہ طالبان میں دیکھتے ہیں. ہم نے جو کام کرنا ہے اس سارے علاج کے دوران، علاج لازمی ہوگا جی، یہ نہیں ہوگا یہ آپ جو مرضی ان پر وہ چیزیں طے کر لیں، وہاں پر جو مرضی کر لیں، جرمانے طے کر لیں، نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ کنائیونس میں ہے. کیپیسٹی کا تو ایشو ہے ہی ہے، وہ کنائیونس کا بھی ایشو ہے. وہ ان کی دیکھیں، یہ جو ابھی مفتی جو ہے وہ مارا گیا ہے، مفتی وہ ان کے دلجے یونٹس جو ہیں
ان کے ساتھ مل کر وہ ان کی فوج کا ہی حصہ تھا، وہ جس کنڑ میں جو وہ اپنا چلا رہا تھا اڈا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی فوج کا حصہ ہیں، وہ 50,000 ہیں، 60,000 ہیں، جتنے بھی ہیں. اس میں اس جو مذاکرات ہیں ان میں ایک چیز ہم جو لے سکتے ہیں اگر ہمیں مل جائے، اس کی کاسٹ جو بھی ہم چاہیں وہ دینے کے لیے اگر ہم تیار ہوں، کہ جیسے کہ جی ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں، یا ہم آپ کو اسسٹ کرتے ہیں کہ امریکہ سے آپ کے پیسے آ جائیں. اس میں جو پہلی بات ہے وہ آپ بفر زون منوا سکتے ہیں. اگر وہ 5 سے 10 کلومیٹر کا اگر کوئی بفر زون کریٹ ہو، یہ میں ٹیکٹیکلی سپیکنگ جو بات کر رہا ہوں، وہ بفر زون، اور اس سے پھر آپ کی کچھ بہتری آ جائے گی. دوسری چیز ہے جو ہمارے والا علاقہ ہے، کیا ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر ہے کہ ہم صرف آپریشن کرتے ہیں اور صرف آپریشن میں وہ سپیس کریٹ کرتے ہیں جس میں یہاں والا جو ہمارا پشتون بھائی ہے اس کو جو وہ کیا کہتے تھے سر، لارڈ برٹن نے کہا تھا کہ جو اس لینڈ کا اونر ہے وہی اس لینڈ کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، حالانکہ وہ قابض تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو تو انگیج کیا جائے. وہ ہر دفعہ سرنڈر کرتے ہیں. میں نے وہ جنرل طارق کی بڑی بات سنی، وہ باجوڑ میں انہوں نے بڑا کامیاب آپریشن کیا تھا 2009 میں جی. تو اس نے کہا میں نے باجوڑ میں ایک بزرگ کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ بھی تم لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ شرم تمہیں آنی چاہیے، تم ہمیں چھوڑ گئے تھے ان کے رحم و کرم پہ. تو جب وہ طاقت کی جو سپیس پیدا ہوتی ہے اس میں یہ لوگ آتے ہیں، آپ کی پالیسی 3-4 سال بعد بدل جاتی ہے، وہ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو پہلے اپنے لوگوں کو انگیج کیجئے اپنی سول ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، ان کے ساتھ مکالمہ ان کے ساتھ کیجئے، ٹھیک ہے، یہ لازمی حصہ ہے، ادروائز آپریشنز کامیاب نہیں ہوا کرتے. اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کوئی کھلی جنگ نہیں، یہ بکواس چیز ہے. یہ گوریلا وارفیئر میں کھلی جنگ آپ کیا کرنے جائیں گے جی، ٹھیک ہے، جب وہ پہاڑوں میں غاروں میں چھپے ہوئے ہیں. دوسری چیز جو ادھر ہے وہ یہ ہے کہ 50% ہیں جی باقی پاپولیشن، 48% ہیں پشتون. طالبان کو مت نمائندہ سمجھیں، ان کو پشتون کے ساتھ جو ہے نا، دیکھیں کنٹیگیوس بارڈر، ایتھنیسٹی، کلچر، یو کین نیم اینی تھنگ، آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی مکالمے کا آغاز کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. دیکھیں یہ لوگ ان کے زیر تسلط ہیں، وہ جو 50-60 ہزار کے لوگ ہیں جو بندوقوں کے ذریعے ان پر تسلط جمائے ہوئے ہیں، ان کو انگیج کیجئے. ان کو دشمنی کا میسج انہیں نہیں جانا چاہیے افغان قوم کو. یہ بہت ضروری ہے کہ آئی بی او بیسڈ جو جس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس کو کیجئے، ان کو آپ ڈسمینٹل کیجئے اور اس عوام کو انگیج کریں، تب آپ جا کر کامیاب ہوں گے. ہم برے پھنس گئے ہیں، فیصل بھائی نے بالکل ٹھیک کہا. اور یہ صرف یہ سیز فائر یا کوئی ایسی شرائط طے ہو جائیں، ظاہر ہے قطر کا انٹرسٹ ہے، ادھر کی انٹرسٹ. سر یہ ابھی سوڈان میں یو اے ای کا کیا انٹرسٹ ہے؟ قطر کا صومالیہ، اچھا ہاں جی، صومالیہ میں یو اے ای کا کیا انٹرسٹ ہے؟ یمن میں کیا انٹرسٹ ہے؟ میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہاں کہاں، اور وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. یہ ان کی پراکسی ہے، لیبیا میں ان کی پراکسی ہے. میں اور فیصل بھائی ایک دن اسی بات پر ڈسکس بھی کر رہے تھے. بلکہ ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا ایک بڑے صاحب نے، 50-60 جرنلسٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ہمارے ایک اسلامی برادر ملک کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے اور وہ کام خراب آپ کرتا کا کراچی کیوں تباہ ہوا؟ گوادر پورٹ کی خیر بنائیں آپ، اس کے لیے یہ سارا کچھ، یہ وہاں جا کر یہ بیٹھ کر سارے سیپریٹسٹ وہاں پر بیٹھ کر ساری اپنی وہ تنظیم سازی بھی کرتے ہیں اور جناب وہاں پر بیٹھ کر اجلاس کرتے ہیں. آپ مبینہ طور پر پیسوں کی بھی بات ہے کہ وہاں سے پیسے بھی ملتے ہیں، کس چکر میں؟ آپ کے گوادر کی قیمت ہے. تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اپنی طاقت، ہارڈ اسٹیٹ والا تصور، یہ جو فیصل بھائی نے جو ایک بات انٹروڈیوس کروائی ہے کہ ڈس آرڈر ہے گلوبل ڈس آرڈر. گلوبل ڈس آرڈر میں ہر کوئی اپنا اپنا حصہ بنانے کی، اپنی لیوریج لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ بھی لینے کی کوشش کریں. اس مسئلے کو میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے یا ان کے پاس بھی کوئی حل ہے. پشتون عوام کے ساتھ آپ یہ کہیں نا رجیم آپ گرا لیں گے،
تو 50% پشتون ہے، 48% سوری 50% باقی لوگ ہیں. تو یا تو ان میں سے جو سین وائسز ہیں وہ آپ ان کو ایکسٹریمسٹ کے طور پر ٹریٹ نہ کریں. یہ بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے زیر تسلط ہیں. اچھا لیکن ایک بات ہے, آپ اس کو کہہ لیں جھگڑا ہے اس وقت کندھاریوں میں, وہ آپ کہتے ہیں نا کندھاری گروپ, ایک نورزئی قبیلہ ایک اسحاق زئی, ہاں ٹھیک ہے, تو وہ بھی کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں. پھر تیسرا ہے حقانیز, وہ آپ بدخشاں والی بھی بات کر رہے تھے, وہاں بھی ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہیں. پبلک کو, ان کی پبلک کو میسج دیں کہ یہ آپ کو پھر جنگ میں جھونک رہے ہیں. نہیں لیکن ان کی پبلک بھی تو ٹرائبز میں بٹی ہوئی ہے نا سر. ٹرائبز جو ہیں وہ پہلے بھی ٹرائبز ہوتے تھے, گورے کے دور میں بھی ٹرائبز تھے. اسی ٹرائب جب وہ زیادہ طاقتور تھے تو تب ڈیورنٹ لائن والا وہ فیصل والی بات ہے کہ وہ ماڈرن اسٹیٹ والا جو فلسفہ ہے وہ اس کے قائل بھی نہیں ہے, نہیں, یہ اس طرف آئے بھی نہیں. نہیں, یہ طالبان کا ہے. آپ طالبان کو پشتون نہیں, افغان عوام میں جو ہے دیکھیں نا افغان, جی پلیز, اچھا پلیز وہ لیجیے. افغان جو ہیں وہ میٹروپولیٹن سٹیز جو تھے, میٹروپولیٹن سٹی کی بات نہیں کر رہا, ہاں وہ زیر تسلط ہیں. وہ طالبان جتنے بھی دیکھیں طالبان کے وہ ہوں گے, وہاں رورل اور اربن کا بہت بڑا ڈفرنس تھا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, جس کی وجہ سے یہ ایشو آیا. اور پھر یہ جو وہاں کا, تو آپ ان لوگوں کو بھی تو انگیج کریں جو عام پبلک ہے. دیکھیں جنگ تو کوئی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں, وہ یرغمالی ہیں, یرغمالی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہاں کی جو رورل سائڈ ہے وہ ٹرائبل سائڈ بھی ہے ایک. اور دوسری بات یہ مجھے بتائیے گا, ساتھ ہی اس کو بھی لے لیں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری پشتون نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, جس میں اے این پی ان کی زخم خوردہ بھی ہے, ستم رسیدہ بھی ہے, اور جتنا میرا خیال ہے سفر اے این پی نے کیا ہے شاید کسی اور جماعت نے کیا ہو, اس کے باوجود اے این پی جو ہے وہ افغان طالبان کے جب بات آتی ہے تو محتاط الفاظ میں بات کرتی ہے. یوں لگتا ہے کہ وہ پشتون نیشنلزم حاوی ہے وہاں پہ. آپ جو سنا رہے ہیں, دیکھیے ایک تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کم از کم میری نسل کے لوگوں نے 74 اور 75 کا کابل اور افغانستان دیکھ رکھا ہے. یہ ایک اچھا مڈ لیول کا ترقی کرتا ہوا ملک تھا, جس پہ داؤد نے قبضہ کیا ظاہر شاہ کو ہٹا کے, اور ہم وہاں سے نگینے چن کے لائے, کوئی گلبدین, کوئی ربانی, کوئی سیاف, اور انہیں ہم نے تربیت دینی شروع کی, چونکہ یہاں سے جمل خٹک صاحب وغیرہ ادھر بیٹھے تھے. افغان اربن جو کلاس ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, انہیں ہمارے ساتھ ایک گلہ ہے. اچھا. کہ 2 دفعہ ہم نے ان کے ملک کی تباہی میں ساتھ دیا ہے, 79 سے 88 تک. مارچ 88 میں جنیوا کارڈ ہوا تھا نا, اور پھر 2002 سے 2021 تک. دیکھیے, اچھا رات کو آپ اس محفل میں نہیں تھے, وہاں پر یہ والی بات ہوئی. میرا خیال عامر خاکمانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم ان سے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار جنہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا, میرا یاسر پیرزادہ صاحب کہہ رہے تھے, خاکمانی نے, اچھا چلے, کینیڈا کے ٹیکسی ڈرائیور کی بات کر رہے تھے جو افغان, ہاں یاسر پیرزادہ صاحب نے مینشن کیا. دیکھیں میری میموری کو آپ داد تو دیں. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے تو کمپلیسٹ کا رول ادا کیا, جنہوں نے جنگ کی ان کے ساتھ آپ کی صلح. میں خاکوانی صاحب کی بات پہ رائے نہیں, یاسر پیرزادہ صاحب بھی وہاں کے نہیں پر وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں. صحیح. تو ہم جانتے ہیں یاسر صاحب کے جو ایولیوشن ہوا ہے ذہنی, کون سے ایئرز میں وہ کہاں تھے, پھر وہ کہاں تک آئے. گوریلا لڑائی کرنے والوں کو ہمیشہ متعلقہ علاقے سے باہر ٹھکانے چاہیے ہوتے ہیں چھپنے کے لیے, ٹریننگ کے لیے. انہیں اسلحہ چاہیے ہوتا ہے, انہیں
माली मदद चाहिए होती है। पाकिस्तान ने इन दोनों लड़ाइयों में जो सोवियत यूनियन और अमेरिका के साथ हुई उनमें ये सब कुछ फराहम कर रहा था। ठीक है। अब आई डोंट सी के हमसायों में अफगानिस्तान के कौन ये सहूलत तालिबान को देने के लिए तैयार होगा, चूँकि जिनकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं ना वो बहुत दूर बैठे हैं। नहीं तो पीटीआई वाले नाल बैठे हैं ना, केपी तो उनके पास है। नहीं, केपी वाले जो है वो पाकिस्तान की स्टेट जो है ना, ये मैं भाई फैसल से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान इसकी हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क की बहुत सी खराबियों पर तनकीद करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर का भी हिस्सा है। और पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म रियासत है जिसमें इदारे ख़राब, खस्ता या इन्हितात की हालत में हो सकते हैं लेकिन मौजूद हैं और हमारा एक दस्तूर मौजूद है और हम आज की दुनिया का हिस्सा हैं। वी हैव अ होप। तालिबान का तसव्वुर जो है वो डिविएशन का, इन्हिराफ का है। ये वो सैलाबी पानी जब उतर जाता है तो गड़े रह जाते हैं ना, शदीद फिक्री मुआलते का शिकार हूँ। वो दुनिया से कटे हुए लोग हैं। ठीक है। और उनका ये ख्याल है कि दुनिया उनको जो है वो मदद फराहम करेगी या उनकी गलत फहमी है, या वो सस्टेन कर पाएंगे। और ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान ने जब उनको सपोर्ट करना था किया, वो हमारा क्रिटिसिज्म 40 साल होता रहा है ना। आज की बात क्या है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास जो है वो प्रॉपर आर्मी नहीं है, वो आदी, और वो वैसे तारीखी तौर पे आदी हैं हिट एंड रन के, जिसे आप कहते हैं ना पहाड़ों में जाके छुप जाना। हाँ। वो खुले मैदान में लड़ने वाले नहीं लोग नहीं हैं, वो सलाहियत तो उनका पाकिस्तान के साथ अस्करी तौर पे कोई मुकाबला है ही नहीं। ठीक है। जिस चीज़ से मैं खौफजदा हूँ और मैं सोच रहा था कि तौसीफ भाई या फैसल इस पे बात करें, हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो तालिबान के तसव्वुर आलम, तसव्वुर सियासत और तसव्वुर मुआशरत से इत्तफाक करती है और हमदर्दी रखती है। और इनके तसव्वुर इनकलाब से, इनकलाब के बारे में तो मैं लफ्ज़ ही नहीं बोलता मैं तो हाँ। वो उनका इनकलाब जो है, लेकिन वो देखें, मेरा ये ख्याल है कि इसमें भी बड़ा फ़र्क आ गया। इसमें भी बड़ा फ़र्क आ गया। अच्छा, उसकी वजह ये है कि मैं बड़ी ये माजरत के साथ बात करूंगा कि इस तरह के जो इनकलाब और इस तरह के जो तसव्वुरात हैं वो ताकत की छतरी के नीचे पनपते भी हैं, फैलते फूलते हैं और उनको ऑक्सीजन स्टेट दे रही होती है। अब आपकी स्टेट जो है, जी वो कीजिएगा, अब आपकी स्टेट जो है वो आज की तारीख तक अपनी पिछली गलतियों के ऊपर शर्मिंदा भी मालूम होती है और उनको दुरुस्त करने की भी कोशिश कर रही है, कीमत भी दे रही है। हाँ, मैं आपसे तो अब जो है वो चूंकि वो सपोर्ट स्टेट की तरफ से उन ग्रोहों को नहीं है तो लिहाजा कोई चूं भी नहीं कर रहा। यस, नहीं, ये जो पाकिस्तान के अंदर है, ओहो, नहीं, मैं आपको बताऊं, वो जो अफगानिस्तान वाला, नहीं, मैं अंदर पाकिस्तान के अंदर की जो बात कर, पाकिस्तान के अंदर वाला है ना, पब्लिकली मैं आज कर देता हूँ भी पब्लिकली। आज मुल्तान में जो फजलुर रहमान बोला है, हालांकि वो एक मसल की मुल्ला है, लेकिन आपको पता है कि वो पाकिस्तान के दाएं बाजू का इस वक्त लीडर है। उसको पाकिस्तान के तमाम मसालक के मुल्ला और उनके मुल्लाजादे जो होते हैं मस्जिदों में, वो समझते हैं कि ये हमें पार्लियामेंट तक ले गया है, ये हमें सियासत की मेन स्ट्रीम में ले गया है। वो मुल्ला फजलुर रहमान की बड़ी इज्जत करते हैं। आज आपने पता है वो उसने क्या लफ्ज़ बोले, हम इनके पैसों को जो है वो जूते की नोक पे रखते हैं। वो तो उनकी दुकान बंद हो रही है ना, उनकी थोड़े हैं, ज्यादा करते हैं। हाँ। लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूँ कि मौलवी अब्दुल अजीज से लेके कराची वालों तक, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, चूंकि उनमें से एक को अभी पिछले दिनों नादीदा जूते पड़े हैं। नादीदा जूते इसलिए पड़े हैं कि वो नादीदा मास्टरमाइंड था। ठीक।
اب وہ جو مالدار سیٹھوں کی بات ہو رہی ہے نا، وہ مالدار سیٹھ پنجاب کے نہیں تھے، ٹھیک، میں اس لیے اس کا نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو ہم نے کالجز میں مدرسے تو بیچارے خام کا بدنام ہے، 35-40 ہزار تو صرف ہے، یہ جو ہم نے یونیورسٹیوں میں، جس مائنڈ سیٹ کو فروغ دیا، جو اسکولوں میں، میں سر ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں کل کچھ گزارشات کرنے گیا تھا، ٹھیک ہے، 150-200 بچہ تھا، ان میں سے ایک طالب علم اٹھا، کہتا جی آپ 1.5 گھنٹے سے جمہوریت پہ بات کر رہے ہیں، آپ کو خلافت سے کیا پرابلم ہے؟ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بچہ اکنامکس پڑھ رہا ہے، وہ ادارہ ہی معیشت سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے ایسے ہنس کے اس سے کہا کہ یار اکنامکس کا خلافت سے بھی تعلق پورا بن جاتا ہے، اکنامکس کے بغیر نہ خلافت چلتی ہے نہ جمہوریت چلتی ہے۔ یار میں اس پر رائے نہیں دے رہا، چونکہ وہ اگر سے نور اللہ موجود نہیں ہے، اس نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ سر اکنامکس ہاں اکنامکس میٹرز، یہ آل اکنامکس، جناب آل اکنامکس، اکانومی آف ریلیجن بھی میٹر کرتی ہے، سارا کرتی ہے، سارا کرتی یہ ہے، جو ایم کیو ایم کھالیں اکٹھی کرنے میں وہ کرتی تھی، اس کی وجہ یہ کہ وہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ جو سال کے 12 مہینوں میں چاند پہ صرف شوال اور امداد صاحب کی جو رمضان پہ جھگڑا ہوتا سر، ہے، اب اس آپ کے کو- پیچھے فطرانہ اچھا چلو، میرا خیال ہے کہ ایک اور مزے کی بات بتا دوں، وہ جو امداد اصل بات ہے صاحب وہ نے میں انگلیاں بعد میں پہ آ گئی۔ کروں گا، نہیں میں دے دیتا ہوں۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ہماری حکومتیں ظالم ہیں، پالیسی بدلی ہے، کھال اب کوئی لیتا ہی نہیں، کیونکہ وہ جہادی تنظیمیں اور یہ وہ اب اتنی سستی بکتی ہے کھال، اچھا، وہ مطلب یہ کہ بھی آپ قربانی والے دن کسی کو ویسے دیں نا تو وہ راضی نہیں ہوتا اب اس کھال سے، کیونکہ وہ میرے خیال 100-150 روپے کی بکنے لگی۔ وہ آپ چلو لیدر جیکٹیں اچھی ہیں، غالباً یہ اس میں عوام کی کھال کا بھی ذکر کر رہے ہیں، صحیح، میں ذرا لیکن جو میں مجھے پتا ہے سمر بھائی کی طرف جانا ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، افغانستان کے ساتھ ہمارا پولز اپارٹ 2 الگ دنیاؤں کا معاملہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور قطر چھوڑ کے اس میں جو ہے نا وہ آپ قطرہ ہے دجلہ بھی لے آئیں، گل نہیں بننی، نہیں بنے گی۔ تخت لاہور لئی یدھ ہے بھائیا، تخت نہ مل دے منگے، وہ ہماری زمین پہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ لڑائی جو ہے یہ لڑنی پڑنی ہے میری دانست میں، بالکل۔ اور یہ لڑائی پاکستان کی بقا کی لڑائی ہے، بالکل ہے، بالکل ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں آخری، اس خاص معاملے میں پاکستان اپنے روایتی کردار سے مختلف ہے۔ پاکستان ٹریڈیشنلی 70 سال سے رہا ہے ریویژنسٹ اسٹیٹ۔ ریویژنسٹ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو سرحدوں کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ افغانستان والے ایشو پہ پاکستان اسٹیٹس کو اسٹیٹ ہے، ہاں، جو اس وقت افغانستان پہ قابض پہ، تو قابض ہی سمجھتا ہوں نا، تو غاصب ہے، قبضہ گروپ ہے، وہ قبضہ گروپ جو ہے وہ ریویژنسٹ ہے، وہ سرحدیں تبدیل کرنی چاہتا ہے، جو سرحدیں تبدیل کرنی چاہتا ہے وہی بدامنی بھی پیدا کرتا ہے، ایسے ہی جو اسٹیٹس کو کا حامی ہوتا ہے وہ استحکام چاہتا ہے، وہ جنگ نہیں چاہتا۔ سر یہ کامن فیکٹر ہے، وہاں جو بھی حکومت آئی ہے یہ ان کا کامن فیکٹر ہے۔ ہمارا ایشو یہ نہیں ہے، وہ اس کی آڑ میں دہشت گردی جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، وہ اس کو بھی انہوں نے اون کر لیا، ورنہ طالبان سے پہلے بھی باقی لوگ جو تھے وہ یہی بیچ رہے اچھا وہ اس مائک اور قابل نہیں ہے، وہ دے ہن ادھر بڑی زیادتی ہو رہی، مائک ادھر جان، نہیں ہے، یہ گل رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ کر لیں گے، دوبارہ آ جاتے ہیں، کیونکہ مینوں فیصل ولائد صاحب چونکہ پہلی دوسری دفعہ بیٹھے نے نہیں، تیسری دفعہ بیٹھے نے، ویسے 4 دی اجازت۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا میں بار بار ہاتھ رہنے کو دن زیادتی ہو رہی ہے، اتنی زیادتی نہیں رہتی۔ اچھا آپ نے وہ بتانا ہے قطر والا جو ہے، سر آپ یہ بتائیں کہ ایک تو میری آبزرویشن جو ہے کہ طالبان کی فیور میں ہمدردیاں جس لیول کے اوپر کسی دور میں ہم محسوس کیا کرتے تھے اپنے دوستوں میں، اپنے ارد گرد میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ابھی بھی ہیں، پی ٹی آئی میں ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن میں عوام کے اندر وہ گراس روٹ لیول کے اوپر، آپ کو یاد ہے نا کہ یہاں پر عدالت لگا کرتی تھی تو لوگ جو تھے مائنڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ شوق سے جاتے تھے کہ یہ چلے جی چھتی فیصلہ ہو جائے گا۔
کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ میری آبزرویشن غلط ہے کہ اتنی سر نیڑے ہی ہے نا یہ ادھر ہی ہے پاس ہی. اچھا بڑا کچھ ہوں رہا فرق تو بڑا پڑا ہوا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب اے پی ایس ہوا تھا ہاں اس کے بعد بھی جب ریاست نے ایکشن لینا شروع کیے تھے تو اس طرح کے ایلیمنٹ دب گئے تھے, خاموش ہو گئے. ایگزیکٹلی جو سو جاتے ہیں نا وہ دوبارہ اٹھتے بھی ہیں. ہاں سوال اصل یہ ہے کہ کیا بارڈر پر لڑائی ہو یا افغانستان کے اندر ان کے ٹھکانے ہوں, ہاں ان کے علاوہ جو پاکستان کے اندر ان کے ہمخیال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ان کے خلاف ایکشن اور اگلی نسل ان جیسی نہ بنے. ہاں جو نیشنل ایکشن پلان کا جو 21 یا 22 نکات تھے ان میں اب تک ہم صرف ایک پر عمل کر رہے ہیں اب تک. ٹھیک بالکل ہے, ٹھیک وہ ہے آپریشن. ہاں اس میں ہم نیت پر بالکل بھی شک نہیں ہے, نہ اس وقت تھا نہ اب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایکشنز ختم ہو جائیں گے. اچھا یار یہ میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, اس کو کنسیڈر کر لیجئے گا, اس میں ناکامی ہماری سول سائڈ کی ہے کیونکہ فوجی تو بار بار کہتے ہیں کہ سیدھے سے لڑنا ہی ہے, باقی کام تو کر دی کوئی نہیں. میں بتا رہا ہوں سر, وہ کے پی کے بارے میں جب بات ہوئی تھی تو یہ اجتماعی ناکامی. ہاں اجتماعی, یس. اچھا اب نیشنل ایکشن پلان کے بعد عمران خان کو کون لایا تھا؟ سویلین تو نہیں لائے تھے نا, جن کو پتا تھا کہ وہ طالبان خان ہے. ہاں انہوں نے آگے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہونے دینا تھا. نواز شریف صاحب نے سڑنا مننے یار بیچارے کی کر دے. اصل نواز شریف صاحب نے انہوں نے کہا تسی شہباز شریف بڑھا دیو تو بس پھر ٹھیک ہو جائے گا کام. وہ تو خیر شہباز شریف سے بھی وہی کام لیتے نا. پھر شہباز شریف سے بھی کسی کو اوبر کہتے کہ اوبر کرا کے اس کو بھیج دو, پھر کہہ دیتے نا وہ. ایشو یہ ہے کہ ہم بارڈر پر بہت اچھا لڑ رہے ہیں, افغانستان کو میسج بڑا اچھا جا رہا ہے, لیکن جب ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی طالبان نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ پاکستان میں ایکشن, وہ خبریں سے مراد افواہیں ہیں, شاید وہ کر بھی لیں کیا کہ فی الحال پاکستان میں وارداتیں بند کر دیں اوکے سیز فائر کے لیے, ذرا دوستوں کو خوش کرنے کے لیے. اس کے بعد دوبارہ ایکٹیو کر لیں گے ان کو. تو جب یہ نہیں وہ تو چلیں بارڈر کے اوپر سے, بارڈر سے ادھر کوئی نہیں آئے گا, جڑے اندر بیٹھے نا نہیں میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ, کیونکہ وہ ایک ہی امیر کے ہاتھ میں خان صاحب کہتے ہیں بیعت ان کی, امیر نے حکم دے دیا کہ پاکستان میں بھی آپ نے وارداتیں نہیں ڈالنی, اچھا دہشت گردی بند کر دینی. اس کے بعد ہماری ریاست دوبارہ سکون میں آ جائے گی نا, پھر اس طرح ایکشنز نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے ہاں جی پھر گلی محلے میں. آپ نے کل پرسوں اپنا وجاہت صاحب نے تو ذکر کر لیا مولانا صاحب کا, سراج الحق صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی تھی؟ کیا انہوں نے 21 ہمارے جوانوں کی شہادت کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی؟ نہیں. خواجہ آصف نے جب طالبان کو چیلنج کیا کہ بھائی ہم سلطنت نہیں ہیں, ہم تمہیں غاروں میں دھکیل دیں گے, تو ان کے اوپر سراج الحق صاحب کی طالبان سے ہمدردی جاگ گئی تھی. لیکن ہمارے کیپٹن 24 سالہ جوان کڑیل کیپٹن کے اوپر کیا ان کی اسٹیٹمنٹ لا تعداد جو ریسنٹلی جو شہید ہوئے ہمارے کرنل میجر, ہمارے روزانہ مطلب پاکستان کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں ہمارے جوانوں کی لاشیں نہیں جاتی. سراج الحق سے صرف یہ پوچھو ثوابی مستقل والی گاڑیاں لے لی ہیں واپس. ثوابی ابھی ریسنٹلی جو 2 ثوابی کے جوان, ہاں بالکل ایسا ہی ہے, سندھ کے 2 جوان تھے, پنجاب کے ہر گاؤں ہر شہر میں لاشیں جاتی ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ریاست نے جیسے ہی طالبان کے ساتھ کوئی معاملات طے کر لینے ہیں یا دہشت گردی بند ہو جانی ہے, تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ جو ذہن سازی کی گئی تھی نیشنل ایکشن پلان میں جو ایک ہے جس کا بار بار ڈی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہوا, اس پر عمل درآمد کے لیے وہ سیلیبس, وہ یونیورسٹیز, مطلب یو ای ٹی کے پڑھے لکھے بچے لمس کے آپ سوچیں نا, مدرسوں کو تو چھوڑ دیں آپ, وہ ٹھیک کہتے ہیں مولوی کی مدارس سے تو نہیں پڑھے ہوئے یہ لوگ, پنجاب یونیورسٹی کے, کراچی یونیورسٹی کے, تو کیا وہاں وہ جو یار جو نرسریز بنائی ہیں اسکول آف اکنامکس, جی وہ جو عمر سعید تھا, عمر سعید, شیخ عمر سعید, تو وہ جو نرسریز بنی ہوئی ہیں, ہاں ایچسن سے پڑھ وہ جو گئے, نرسریز بنی ہوئی ہیں, ایچسن تو خیر عمران ایچسن از اے نیشنل کرائم اگینسٹ دس کنٹری. بے جور ابھی وجاہت صاحب نے وہ جو نرسریز بنی ہوئی ہیں, زبردست بات کی تھی, وہ یہاں کہیں نہیں جا سکتی, اچھا وہ جو نرسریز بنی ہوئی ہیں, ہاں وہ ختم کرنے جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک یہ ہوگا کہ کبھی ہمارے اللہ نہ کرے پی ایس ہوگا, کبھی اورگزئی والا ہو جائے گا, پھر ہماری فوج ایکشن کرے گی, لیکن گراؤنڈ پہ پھر اچھا یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیول ایڈوکیسی, میں وہ کرنے لگا ہوں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ جو نظام ویسٹ نے وضع کیا ہوا ہے ہم اسی کو پر آمین کر لیں.
یا کوئی نیا تجربہ بھی ہم کر سکتے ہیں؟ ویسٹ سے لینے ہیں اور نظام اپنا بنانا ہے. ہاں نہیں ان کی ایک خیال تو ہے نا, یہ ایک متبادل سوچ تو ہے. دیکھیں یہ جو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سب کا ویسٹ یہ جتنا بھی ہے کراچی سے لے کے ہاں طالبان تک ہاں کسی سیاستدان نے نہیں بنانا سر. تو سیاستدان بیچارے کوشش کرتے ہیں, پھر بیچ میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں, پھر 18 آ جاتا ہے, وچ اے بی سی دے وچ پھر کچھ GSU آ جاتا ہے, 27 دسمبر آ جاتا ہے. سر بہت کچھ آتا ہے. بے نظیر للکار کے آئی تھی نا, تو صرف 27 دسمبر نہیں ہوا نا سر. 18 کے انتخابات میں بلور خاندان سے انتخابات کی کیمپین میں کس نے سیکورٹی وتھڈرا کی تھی؟ جی کس نے کی تھی, جس میں پھر ہارون بلور شہید ہوا تھا 2013 میں. چلے 2013 کے بعد تو APS ہوا نا, APS کے بعد نیشنل الیکشن پلان ہوا نا, اس کے بعد سیکورٹی کیوں وتھڈرا کی جا رہی تھی جو سب سے زیادہ ٹارگٹ پر تھے. تو لہٰذا یار یہ بھی 2024 والے الیکشن جو ہیں ان میں PTI کی کامیابی کے پیچھے بہت راز ہے, بہت بڑا کچھ ہے. ابھی تک اسی کے اوپر وہ بہت زیادہ ان کا انحصار ہے. تو میرا بس گزارش اتنی ہے کہ بھائی اگر ہم واقعتاً ہم نے اپنا ذہن بدل لیا ہے, سوچ بدل لی ہے, تو پھر ہمیں یہ جو نرسریز ہیں نا وہاں تک ایکشن. اچھا نہیں وہ آپ میرے ساتھ ایک خبر بھی شیئر کر رہے تھے کہ وہاں پر طالبان ہاں ڈیرا وہ بھی بدلتے رویے. ڈیرا اسماعیل خان یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اوکے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ڈیرا اسماعیل خان افتخار فردوس کوئی جرنلسٹ ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیرا اسماعیل خان ریجن ہے وہاں پر طالبان لوگوں کو رینسم کے لیے اغوا کرتے ہیں. ہاں جی اغوا کرتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جس فیملی سے کوئی بندہ اغوا ہوتا ہے, کسی کا باپ اغوا ہوا طالبان نے کیا, اور طالبان وہاں اسی علاقے کے ہیں TTP والے, تو وہ جواباً اس کے ابے کو اٹھا لیتے ہیں. یہ ایک شروع ہو گیا ہوا. یہ تو ماؤں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, ابے اٹھائے جا رہے ہیں. گھر کا کوئی فرد مطلب کوئی عزیزوں کا وہاں پر بیسیکلی ریاست کیونکہ اچھا فیصل نے میرا خیال کوئی بات کرنی تھی, وہ قطر والی بات, قطر والا جو ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا وہ بتا دیں, پھر میں خان صاحب سے کر کے تو اس کو سمیٹتے ہیں. اچھا وہ بات جو بھی آپ نے کہا تھا نا کہ قطر دا کی انٹرسٹ ہے. ہاں دیکھیں ایک ہوتی ہے ایک دنیا میں پاورفل اسٹیٹ ہے جس کے بعد جغرافیہ ہے, کروڑوں کی آبادی ہے, اکانومی ہے, اس کے بعد ٹینک ہیں, جہاز ہیں, سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو بائی کر سکتا ہے وہ. تو یہ کنٹری کی ایک ہارڈ پاور ہے اور سافٹ پاور بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتی ہے, اور یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کمزور ممالک کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہوتی. وہ جیسے ہی حالات خراب ہوں گے, ورلڈ وار ہوگی یا ڈس آرڈر ہوگا یا کیوس ہوگا, تو وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا. تو ہمارے سامنے ایک جنیوا کی مثال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب لیگ آف نیشنز بنی اور جنیوا کو ہیڈ کوارٹر بنایا گیا, تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا, شاید قرائش کی تقدیر بدل جائے. تو میں صرف یہ ایسے ہی کوٹ کر دیا ابھی صرف اس کی قطر تک ہم اگر بات رکھیں تو قطر چاہتا ہے کہ اس کی یہ جو ایک ایکسیپٹیڈ ایک سافٹ پاور ہے نا کہ یار میں ایک پیسفل پلیس ہوں, اور مجھ اس بات پہ سب اسی طرح ایگری کر جائیں جیسے کسی حد تک جنیوا اور سوئٹزرلینڈ پر ایگری کرتی ہے دنیا, کہ 2 ورلڈ وارز ہوئی لیکن اس پہ کسی نے ایک بم نہیں کرایا, حالانکہ وہ ان دا مڈل آف ہیلم تھا, ان دا مڈل آف وار تھا. ٹھیک ہے, درمیان میں ارد گرد ٹرینچز ہیں, جنگ ہو رہی ہے, لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں. تو قطر بیچارے کی دیکھیں نا 1 کروڑ آبادی بھی نہیں ہے, تو وہ اس کے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن ہے کہ اس کو ایک تقدس ملے انٹرنیشنل سسٹم میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آگے پیسفل کانفلکٹ ریزالو کے لیے آئندہ بھی آئیں گے اور اس وقت بھی آئیں گے. تو وہ اپنی یہ جو پاور ہے اس کو بڑھا رہا ہے, اور میرے خیال اٹ از اور پھر وہ کوشش ہے بھی کہ کتے نہ کتے لڑائی ہوندی رہے, میں صلح کرانا رہا. اور اس نے اچھا لوگوں کو تو لگتا ہے نا وہ صرف ایک کمرہ دیتا ہے, وہ پورا ایک میکنزم ہے جس سے اپ گریڈڈ میکنزم اگر کہیں ہے تو چائنا ڈیولپ کر رہا ہے. اب وہ لیکن اب اس طرح سے ابھی ایگریڈ اپون نہیں ہے جیسے یہاں پر زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں. تو یہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, اس میں ریسرچرز ہیں, اس میں وہ لوگ ہیں جو مختلف ایریاز کے ایکسپرٹ ہیں, وہ اپنی اوپینین دیتے ہیں. پھر اس میں ڈرافٹنگ کے ایکسپرٹس ہیں, پھر اس میں وہ اسپیشل لوگ ہیں جو کہ مختلف نیشنلٹیز سے آ کر وہاں جابز کر رہے ہیں, جن کو ایک کانفلکٹ زون کا پوری ڈیپتھ تک پتہ ہے, وہ وہاں پر پڑھتے ہیں, ان کو اسکالرشپس ملتے ہیں. یعنی وہ سسٹم ہے, وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک کمرہ آپ کو دے دیتے ہیں یار یہاں گل کر لو. ٹھیک, اس طرح نہیں ہے. وہ آپ کہیں گے تو اس کو بھی ایکسپلین کر کے چلیں. وہ نیکسٹ میں جو ہم نے کر رہے ہیں نا امریکہ اور بھارت والا, اس میں ڈسکس کرتے ہیں, اور ساتھ ہی
یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس سے افغان جو اور کانفلکٹ ہے پاکستان کا یہ الگ نہیں ہے. افغانیوں کو یا افغان رجیم کو جو سپورٹ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو وہ پولیٹیکلی وہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ہیں. اس کا امپیکٹ ان کی سیاست کے اور ان کے نوجوان ہیں, اس کا امپیکٹ جب ریاست ان کے خلاف کھڑی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر اس کا اثر کیا پڑے گا, اس پر بھی بات کریں گے. واپس آ کے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس میں جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا آپ کو بتا دیا کہ ایک تو انڈیا اور امریکہ کا معاہدہ اور اس کے اوپر پاکستان میں کچھ ہمارے دوست احباب ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہن دیکھا نا کہ کی ہو رہا. اور وہ دوسرا طالبان والا افغان طالبان پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگ خوش ہو رہے ہیں نا ہاں ان میں اور طالبان میں کوئی فرق نہیں, دونوں ہم کو کی جنت میں رہتے ہیں. صحیح. سر جی کی انڈیا اور جو ہوا ہے اس کا معاہدہ وہ اس پر چونکہ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اوپر تھوڑے سے طنزیہ جملے بھی کسے جا رہے ہیں, پاکستانی ہمارے دوست اور آپ کے بڑے قریبی دوست بھی کس رہے ہیں جملے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کی نادا پڑے ہیں جڑے حقانی صاحب, حسین حقانی صاحب نے بھی اس پہ کہا کہ یہ تو 1952 سے ان کے معاملات چل رہے ہیں 2005 والا. ہاں تو کی بارے ٹاڈا کی نقطہ نظر ہے یہ جو معاہدہ ہوا ہے ان کا؟ دیکھیں اوور دا پیریڈ ہم نے تو دنیا کی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جو چیز ایک ایسی ہے جو کبھی بھی آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے کسی بھی طرح, وہ ہے سیکیورٹی. ٹھیک ہے, آپ سیکیورٹی کے دنیا جہان کے ایگریمنٹ کر لیں, لیکن جب آپ پہ اٹیک آپ سے تگڑے ملک نے کرنا ہے تو کر دینا ہے. اور قطر کی مثال سب کے ساتھ, کوئی معاہدہ کوئی چیز سیکیورٹی اگر آپ کے اندر سے جنریٹ نہیں ہو رہی نا تو آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی. پہلے تو یہ اصول سمجھیں, ٹھیک ہے. چاہے امریکہ کے ساتھ انڈیا معاہدہ کرے, چاہے اس سے بھی کسی بڑی ایلین پاور کے ساتھ کر لے, اگر وہ اکیلا پاکستان کے لیے کافی ہے تو پھر کافی ہے, کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ کافی نہیں ہے تو پھر جس سے مرضی معاہدہ کر لے. یہ جو خاص طور پہ ہے معاہدہ, یہ ایک کوارڈ جو امریکہ کا ایک تشکیل دیا تھا جاپان, آسٹریلیا اور انڈیا اور امریکہ نے, کہ ہم چائنا کو کنٹین کریں گے. ایک تو امریکہ کو نا کنٹین کرنے کا بڑا شوق ہے, پوری کولڈ وار میں یہ ایک ان کا محبوب لفظ تھا, ویری بیوٹیفل, ویری بگ ورڈ. کنٹین کرنا ہے ہم نے سوویت رشیا کو. تو کنٹینمنٹ کے چکر میں انہوں نے پھر بہت کچھ کیا. تو اب ان کی نئی پالیسی ایک دفعہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی پھر چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کوارڈ جو ایک بنایا تھا پیسفک اوشن میں اور انڈیا کے ذریعے انڈین اوشن میں, اسی کی یہ کنٹینیوٹی ہے. اور یہ نیم دلی سے اس کو انہوں نے اپ گریڈ کیا, ٹھیک ہے, اپ گریڈ یا اس کو ایکسٹینڈ کیا اور 10 سال کے لیے. اس وقت جب یہ سٹارٹ تھا تو اس وقت یہ تھا کہ اگر یہاں پر کوئی اکوپمنٹ چاہیے ہوگا انڈین اوشن میں, پیسفک اوشن میں, انڈین نیویز کو, کیونکہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ بلو نیوی بنائے. بلو نیوی اس وقت صرف امریکہ کے پاس ہے, چائنا اس کے لیے بہت اچھی طرح سے خود کو تیار کر چکا ہے. کب وہ اس جگہ پر آئے گا ہم نہیں جانتے, لیکن اگر کوئی ملک اب آئے گا بلو نیوی کی طرف تو وہ چائنا ہی آئے گا. انڈیا بھی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بھی ایک بلو نیوی بناؤں گا. تو جب تک وہ اس سطح پر نہیں آتا, اس کوآپریشن کا کوئی خاص اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہے کہ اگر اس کا کوئی جہاز خراب ہو گیا کچھ اکوپمنٹ مل جائیں گے. اس کے بعد سب سے اہم اس میں یہ پارٹ تھا کہ انہوں نے انفارمیشن شیئر کرنی ہے. اچھا, اب یہ تو پبلک ہے کہ انہوں نے انڈین اوشن سے اور پیسفک اوشن سے انڈین نیوی نے انفارمیشن یعنی سرویلنس یعنی جو جاسوسی ہے وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ٹو کنٹین چائنا. اچھا, اب اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کنٹینیوس تمام سرویلنس شیئر کرنی ہے یا کچھ بٹس اینڈ پوائنٹس, یا آن ڈیمانڈ کچھ معلومات امریکہ سے شیئر کرنی ہے. وی ڈونٹ نو, یہ ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے. اس لیے اور میں اگر اس کو ایک گیس کروں تو کوئی بھی ملک چاہے وہ کتنا بھی قریبی ہو کسی کے ساتھ, وہ کمپلیٹ معلومات کبھی شیئر نہیں کرتا. ایون ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے سے نہیں کرتے, آن ڈیمانڈ کرتے ہیں. سو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو اس اصول کو یاد رکھیں کہ سیکیورٹی اندر سے ہی جنریٹ ہوتی ہے, جو مرضی معاہدہ کر لیں. دوسرا, اس معاہدے کی چاروں بڑی مین شکس کے اس کے پوائنٹس کے مطابق یہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے جس نے کچھ نیا سیکیورٹی لیئر, کوئی نئی سیکیورٹی لیئر ایڈ کی ہو انڈین نیوی کی, یا پاکستان کے لیے کوئی خطرہ ایسا ایڈ کیا ہو جو اس سے پہلے نہیں تھا. اگر پاکستان کے سے انڈیا نے آ کے لڑنا ہے تو اس کا وکرانت آئے گا, اور وکرانت کو امریکہ کوئی سپورٹ نہیں دے گا, پاکستان ہی اسے
جو سے جنگ کرے گا یہ معاہدات ہو یا نہ ہو. سو یہ پاکستان کو ڈائریکٹ اس کا کوئی تھریٹ نہیں ہے. جس نے خوش ہونا ہے وہ ہو, اس سے آپ روک تھوڑی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خان صاحب کی طرف میرے خیال میں چلتا ہوں. اور کوئی ایڈ تو نہیں کر رہی تھی گل؟ آپ پوچھیں گے کرتے ہیں. مینوں پتا ہوگا تو پوچھاں گا نا. یہ اٹس نتھنگ نیو اور ناٹ امپورٹنٹ, لیسٹ امپورٹنٹ. یہ کنٹینیویشن ہے وہ جو پرانا معاہدہ یعنی ایک تاثر یہ اچھا جو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس وقت کے معاہدے میں یہ انہوں نے بتا دیا کوارڈ والا. تو ایک تو یہ کہ اس وقت ان کا تھا کہ ہمیں F-16 کے کوئی کارخانہ وہاں فیکٹری لگے گی اور F-16 ہم وہاں اپنی جو ہے امریکہ اپنی ٹیکنالوجی شفٹ کرے گا. کچھ نہیں ہوا, تب کچھ نہیں ہوا. اب تو یہ جو میٹنگ جو ہوئی ہے صدر شی کی اور اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی, اب تو ایک پیراڈائم شفٹ ہے. اب وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کوارڈ والے میں. جو نظر آتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ تو ٹیکنالوجی میں کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں میرا خیال ہے دونوں ممالک, اور ایک دوسرے کو کہیں کہیں فیسیلیٹیٹ بھی آپ کو کرتے نظر آئیں گے, مقابلے میں بھی نظر آئیں گے. تو اس طرح کی چیز ہے. یہ تو خود انڈین میڈیا نے جو مین آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے نہیں اس کو کوئی ڈسکس کیا. امریکہ کے بڑے بڑے اخباروں میں یہ کوئی خبر ہی نہیں تھی. رائٹرز میں کوئی 2-3 لائنوں کی خبر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کو میرا خیال ہے ڈسکس کرنا بھی فضول بات ہے. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں جذباتی پن تو بہت زیادہ ہے نا, کہ جب وہ ٹرمپ 7 طیارے گرے یہ وہ بار بار ذکر کرتا تھا, ہم نے وہ ایک کاؤنٹنگ مشین لگائی ہوئی تھی کہ اتنی دفعہ بول دیا. ہمیں ذرا مزہ آ رہا تھا. آپ اس کی امپورٹنس دیکھ لیں. ہاں, یہ کہاں پر فیصل بھائی کوالالمپور میں ہوا ہے. ہاں جی, آپ دیکھ لیں کہ بھی وہاں پر جا کر انہوں نے یہ دفاعی معاہدے پر وہ جو جس کو ہم دفاعی معاہدہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں پر دستخط ہوئے ہیں. تو اگر اتنا ہی کوئی بڑا کام ہوتا تو جتنی ہیوبرسٹک اپروچ والی یہ گورنمنٹ ہے انڈیا کی, انہوں نے تو الٹا لٹک جانا تھا. کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ نیم دلی والی بات جو ہے نا, اور وہ بھی کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی, خاص طور پر جب یہ چین اور امریکہ بالکل دوسری سمت بڑھ رہے ہیں, جبکہ بیچا کچھ اور جا رہا تھا کہ چین کا راستہ روکنا ہے, چین کو یہ کرنا ہے, چین کو وہ کرنا ہے. اب دیکھیں چین نے اپنی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے امریکہ کو, امریکہ نے اپنی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اپریل 2026 میں چیزیں اور بدلنے چلی جائیں گی. یہ اوباما کا دور کا نظریہ تو ہو سکتا ہے کہ چین کی کنٹینمنٹ والا, لیکن اب وہ کنٹینمنٹ والی بات جو ہے نا میری سمجھ میں نہیں آتی. اس ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے. یہ کہیں اور کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح یہ کوئی جنگ والا یا کولڈ وار والا کہہ رہے تھے جی وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کریں, یہ امریکہ نے ٹرمپ نے وہ کہا ہے. اس نے ایک تو بہانہ بنایا, اس نے ایک رشین میزائل جو ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے, یا کوئی رشین میزائل جو ہے یوکرین میں لگا ہے. دوسرا جو اس میں ایشو ہے وہ ہے کہ جی چائنا کے 5 سال میں جو نیوکلیئر آرسنل ہے وہ برابر ہو جائے گا امریکہ کے ساتھ, اس لیے امریکہ کو نئے ٹیسٹ کی طرف جانا ہے. یہ چائنا اور امریکہ کا معاملہ ہے, اور اس میں وہ ایک دوسرے کے ایکول ہونے کی یا بہتر ہونے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ چین کو اس پر کوئی اعتراض ہے. معاہدہ تھا رشیا کے ساتھ کہ نئے ٹیسٹ نہیں ہوں گے, لیکن وہ نیوکلیئر دور ظاہر ہے شروع ہوگی, اس میں پھر رشیا بھی اپنا حصہ ڈالے گا. اور چائنا کو ہم اکیلا مت ڈسکس کریں, 2 گریٹ پاورز یعنی چائنا اور رشیا, چائنا لیڈ کرتے ہوئے یہ دونوں گریٹ پاورز جو ہیں یہ اکٹھی چلیں گی. بس اتنا معاملہ ہے. چلیں صحیح ہو گیا. وجاہ صاحب آپ کو اس پہ ان پٹ دینا چاہ رہے ہیں اپنی؟ جہاں تک یہ تعلق ہے اس بات کا جو ہمارے بھائی توصیف احمد خان صاحب نے کہا کہ 2 گریٹ پاورز چائنا اینڈ رشیا, میں اس پہ جو ہے نا وہ فیصل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ رائٹ ناؤ ورلڈ آرڈر is in such a flux, in such a fluid situation کہ ابھی تو اس کی جو ری الائنمنٹ ہے اس کے خد و خال بھی واضح نہیں ہوئے. آور بائی آور, ڈے بائی ڈے چیزیں بدل رہی ہیں. اس کو سیٹل ہونے میں دیر لگے گا. اس کی بہت براڈر اور بہت
طویل عرصے کی جو وہ ہے نا کچھ پیش گوئی یا پیش بینی وہ کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں اس وقت کی جو بالکل ہینڈز آن ڈائنامکس سمجھ آ رہی ہیں، تو ایسا اس لیے نہیں ہو رہا کہ چالیں چلی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں امریکیوں کا پاکستان کے بارے میں جو کرنا، جس پہ پاکستانی بھی تو ماشاءاللہ بہت خوش ہو رہے ہیں نا، یہ کئی دفعہ ہو چکے ہیں۔ ہاں اسی تو یہ 60 کی دہائی میں بھی ہوئے، یہ 7واں بیڑے کا بھی انتظار کرتے تھے، یہ بحیرہ بنگال میں ہمارے سفید دوست آ رہے ہیں، بعد میں پھر ہم ضیاء الحق صاحب کا جو دور تھا اس میں ہم بہت بڑے امریکی نواز تھے، جب تو ہم نے ملتان سے کور کمانڈر کو واہ بھیجا تھا نا حمید گل صاحب کو، اس کے بعد سے ہم امریکہ دشمن ہوئے ہیں۔ صحیح ہو گیا، تو ہماری امریکہ دشمنی اتنی پرانی نہیں ہے، اگرچہ جو بیج حیران کن طور پہ توصیف بائیں بازو والوں نے بویا تھا امریکہ دشمنی کا، اس کی فصل جو ہے وہ دائیں بازو نے کاٹی، اور آج تک وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، عوامی سینٹیمنٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو منہ اٹھا کے امریکی سفارت خانے میں چلے جاتے ہیں وہ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ملک کے اندر جو ہے یہ اپنی داخلی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے امریکیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں ایک آخری بات توصیف، پاکستان کے سفیر کو امریکہ کا ایک ہائی لیول کا آفیشل پکڑ کے لے گیا اپنے وائس پریزیڈنٹ کے پاس اور کہتا سر پلیز انہیں سمجھائیں کہ ہمارا ملک کا صدر جب صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کا نام نہیں لیتا۔ وہ ایک خوش فہمی ہے ہمیں، لیکن یہ بات اہم ہے کہ اس سارے کھیل میں پاکستان جیسے ابھی بہت اہم بات کہی تھی نا فیصل نے کہ سیکورٹی کمز فرام ود ان، یو کانٹ بارو اٹ، بالکل you can't hire it, صحیح، it is not to be lacked. اسی طرح سے economy is also comes from within. yes، یہ آپ ریمیٹنسز پہ اور قرضوں پہ اور نہیں چل سکتے، یہ آپ کو اپنا جو پیداواری بیس ہے وہ پیدا کرنا پڑتی ہے۔ افغانیوں نہیں سمجھ آتی ہے گل دی، خیر سانو نہیں، افغانیوں کو تو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، افغانیوں کو تو کسی بات کی اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو ایک اور دنیا کے لوگ ہیں۔ ٹرک رکے پے نے، انگور سڑ گئے، پتہ نہیں کی کچھ ہو گیا، انگور سڑ گئے ہاں او کی انار لبدا نہیں پیا تھے، بڑے مسئلے ہوئے پے نے۔ نہیں میں چونکہ جوش میں یہ بات ہی مجھے یاد آ گئے تھے، انار آپ کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہاں سر جی، یہ مکالمہ جو نیا شروع ہوا ہے وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں فواد چوئی صاحب، ایک ہی معاملہ کی چل رہا ہے، خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ نہیں، خان صاحب باہر نہیں آ رہے، ان کو یہ اندر جا رہے ہیں، یہ اندر جانا چاہتے پی ٹی آئی میں۔ اچھا، دیکھیں تحریک انصاف جو لوگ چلا کر جنہوں نے تحریک انصاف کو اقتدار دلایا پھر چلایا، وہ سارے لوگ باہر ہیں تحریک انصاف سے یا اندر ہیں، شاہ محمود قریشی کی شکل میں، جہانگیر ترین صاحب وہ پارٹی سے باہر، فواد چودھری صاحب وہ باہر، اسد عمر باہر، عمران اسماعیل باہر جنہوں نے نغمہ بنایا تھا، عثمان بزدار صاحب نہیں ہے نا، نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ گانا بنایا تھا عمران اسماعیل صاحب نے، اس چکر میں تبدیلی آئی رہے، گاڑا بھی گایا انہوں نے، کیا وہ گانے گاتے تھے پی ٹی آئی کے لیے، لہو گرماتے تھے لوگوں کا۔ ابرار الحق باہر۔ اب جو عمران خان کے پاس اس وقت دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں بالکل ہومیوپیتھک، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یہ لاٹ ہے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھی ہے، ایک ہے بالکل ہارڈ لائنر، وہ طالبان کے ساتھ بات کرنی ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں کرنی، کے پی کے لیڈرشپ، مراد سعید، اسد کیسر، اس ٹائپ کے لوگ، یا شہریار آفریدی۔ اب وہ جو ہارڈ لائنرز کی لائن تو عمران خان صاحب کی جو اپنی تھی
وہ انہوں نے اپنا استعمال کر کے دیکھ لی, آزما کے دیکھ لی. وہ ہر ایک ایجیٹیشن کی جو کوئی موو کرتے ہیں یا تصادم کی, اس کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ اگلا 1 سال عمران خان نہیں نکلیں گے, چاہے وہ اکتوبر تھا, چاہے نومبر تھا گزشتہ برس, یا اب جو اگست میں کوشش کی گئی. بالکل. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار عمران خان صاحب نے ان کو تو آزما کے دیکھ لیا, اب ہمیں آزما کے دیکھ لیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھولیں گے. فواد چودھری صاحب نے, میری بھی ان سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی, نون لیگ اور JUI سے بھی کے ساتھ بیٹھیں گے, دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے کہ کوئی راستہ نکالے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے کہ میری بات ہوئی, ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اور اس سے پہلے فواد چودھری صاحب سے. وہ بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے پہلے, اپنا شاہ محمود قریشی صاحب سے پہلے ایک ملاقات انہوں نے کی ہے اپنا محمود الرشید, اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم کسی طرح کو راستہ نکالیں, جان چھڑائیں ساری سچویشن سے. یہ جو گرفتار شدگان, اور وہ خط بھی لکھا تھا نا, بات میں اس لیے وزن ہے کہ انہوں نے خط لکھا تھا ایسے ہی پانچوں نے, اور یہ بھی کہا تھا کہ عمر سرفراز چیمہ بھی تھے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے ڈائیلاگ کرے, اور طنز نہ کیا جائے اس کے اوپر, اور اس پر اس کے اوپر کوئی تانہ-زنی نہ کی جائے. اب یہ جو ڈائیلاگ کی بات یا مکالمے کی بات جو کر رہے ہیں فواد چودھری, یا جو جس میں عمران اسماعیل اور مولوی محمود شامل ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 مئی سے پہلے شاہ محمود قریشی گرفتار ہوئے تھے, تب انہی لوگوں نے جا کے ملاقات کی تھی, باہر آ کر میڈیا ٹاک کی تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ڈائیلاگ کا راستہ کھولیں. پھر شاہ محمود قریشی رہا ہوئے تو عمران خان نے ان کو ملاقات کا موقع نہیں دیا تھا, وہ کئی ماہ تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. پھر دوبارہ قریشی صاحب گرفتار ہو گئے تھے. تو یہ کوششیں پہلے سے کرتے آ رہے ہیں, لیکن اس وقت ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ پارٹی ان کو اون نہیں کرتی, خاص طور پر فواد چودھری, اسد عمر ہو گئے, عمران اسماعیل, پارٹی ان کو اون نہیں کرتی, تو یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ نہیں ہے, میں کروں پارٹی اون نہیں کرتی. تو انہوں نے تو پریس کانفرنس کی, فواد نے تو پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی نا, فواد چودھری نے تو عمران خان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی, کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی, سوائے پارٹی کی پولیٹیکل غلطیوں کی بات کرتے ہیں. تو وہ بیسیکلی مکالمہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کا راستہ پارٹی کے اندر کھلے, دوسرا سیاست میں کچھ تھوڑا سا کوئی بہتری آئے. ظاہر ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی ہے, اور وہ جو کوشش کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اگر حکومت جو ہے ان کو چاہیے کہ ان کو ریسیپروکیٹ کرے. انہوں نے کہا ہے کہ میری بات جو ہوئی, وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے. تو شاید پہلے انہوں نے ادھر سے پوچھا ہو کہ یار ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے تو کہا تھا نا بجٹ والے ٹائم پہ بیرسٹر گوہر کو کہ جی آئیں مذاکرات کریں. کل انہوں نے خطاب کیا, اس میں انہوں نے شہریار آفریدی کو کہا کہ ہم مل کر چلاتے ہیں نا, اب KPK میں ہم ادھر ہیں, تو تعاون کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ کریں, ملک کو آگے بڑھائیں. تو حکومت کی طرف سے تو یہ خواہش پہلے سے ہے. اب اگر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے, اور وہ جو ہارڈ لائنر ہیں ان کو عمران خان صاحب سے دور کیا جاتا ہے, جو کہ عمران خان خود بھی ہارڈ لائنر ہے, لیکن بار بار ان کے کان میں بات جائے کہ یار اس طریقے سے آپ نہیں نکل سکتے, تو کسی مفاہمت والی سائڈ پہ آئے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی ضد سے ہٹ جائیں, سیاستدانوں کے ساتھ انگیج کریں, جس پر اسٹیبلشمنٹ کو فواد چودھری صاحب سے آپ یہ نہیں پوچھا کہ عمران خان صاحب تو افغان طالبان اور TTP کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں, اس ایشو پہ میں نے بات نہیں کی تھی ان سے. میں نے تو یہ کیونکہ ان کا ایشو یہی ہے, اب تو ایشو یہی ہے, اب تو یہ بن گیا نا, لیکن ساتھ ساتھ پولیٹیکل وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ہارڈ لائنر سے اگر دور کریں, ان کی خواہش کوشش ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے سب سے بڑے انتخاب. اچھا آپ کے خیال میں ہو جائے گا یہ؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. میں تو آپ کو ان کی ایک ایفرٹ کی بات بتا رہا ہوں. اب میں اس کے آگے پوچھ رہا تھا. میرا نہیں خیال کہ ہوگا, کیونکہ وہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ سارا مراد سعید کر رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب خود لائن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اتنا ضرور ہے کہ وہ جو لوگ جا کر ملتے ہیں ہارڈ لائنرز, ان سے کوئی 2-3 مہینے عمران خان کو دور کیا جائے, اور پھر کچھ لوگ جا کر ان کو حقیقت بتائیں کہ بھائی جس سرنگ میں آپ ہیں اس سرنگ کے دوسرے سرے پہ نہیں ہے, کچھ روشنی نہیں ہے, پیچھے پتھر آ جائے گا, اور جہاں سے داخل ہوئے وہاں سے پتھر آ جائے گا. تو پھر شاید عمران خان صاحب کو یہ سمجھے, کیونکہ 3.25 سال تقریباً ہو گئے ان کو, 2.5 سال. 2.5 سال کی قید کے بعد ظاہر ہے کوئی امید بھی نہیں نظر آ رہی. صحیح. ایک اور چیز فواد چودھری نے ٹویٹ میں جو بات کی ہے نا, وہ بڑی مزیدار ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ جو عمران خان کا نام بیچتے ہیں نا, جب بھی مفاہمت کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے تو کوئی غلط لفظ استعمال کیا انہوں نے کے لیے, تو وہ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں
ہاں ٹھیک، وہی بات جو فوج اپنے سہیل وڈائے صاحب نے بھی لکھی تھی. خان صاحب جی، جب عمران خان صاحب طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ طالبان کے کہتے ہیں جی بات کریں، یہ کریں وہ کریں، نہیں تو میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں، ریاست اس سارے ایشو کے اوپر تو اور طرح سے بہیو کر رہی ہے، تو خان صاحب کا فیچر پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو عافیہ صدیقی کا ہے، اس نے بھی کہا تھا میں بات کروا دیتا ہوں. عمران خان کی جو بات ہے، عمران خان سے تو پہلے اس سے کام یہ لیا جا چکا ہے. عمران خان چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوں، جیسے کہ وہ طالبان وہ دوسرے چاہتے ہیں. مجھے مجبوراً ان کو علیحدہ علیحدہ نام لینا پڑتا ہے، ورنہ میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ ٹی ٹی پی کو علیحدہ جماعت ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں آئے ہم آپ کی ثالثی کروا دیتے ہیں. جب بھی انہوں نے ثالثی کروائی نا ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو عمران خان نے بھی یہی تو کام تو وہ پہلے کر چکے ہیں، اس کے نتائج اب ہم بھگت رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے سیاسی طور پر جیل میں ڈالنے سے لیڈر کو میں کبھی نہیں یہ سمجھتا وہ irrelevant ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تو اسے سیاسی زندگی دی ہوئی ہے. انفیکٹ یہ جو کام ہے نا، یہ جو کے پی میں ان کو سپورٹ کرنا یا ان کی سپورٹ سے باقی سب کو گھر بٹھانا اور کوئی الیکشن نہ لڑ سکے، اے این پی ہو، پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو ایون، کیونکہ جمعیت علماء اسلام سے ہی تو انفیکٹ وہ کانسٹیچوئنسیز چھیننا تھی، یا جماعت اسلامی جو منافقانہ رول ادا کرتے ہیں. حالانکہ قاضی حسین احمد کا بیان یہ بھی موجود ہے، ان پر حملے بھی موجود ہیں، اور یہ بھی موجود ہے کہ طالبان کو عالمان کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے یہ ان کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ ٹی ٹی پی والے، تو وہ ان کی ہمدردی. اور دوسرا جو میرا خیال ہے، جو جتنا میں جانتا ہوں ان کا یہ ہے کہ ادھر سے ہم پولیٹیکل پریشر ڈالیں، ادھر سے ملیٹنٹس کا پریشر آئے گا، تو ریاست جو ہے وہ نیچے گرے گی. اور جب نیچے گرے گی تو میں مسایہ کی صورت میں باہر آ سکتا ہوں، مذاکرات کی صورت میں کبھی میں ساری چیزیں سنبھال سکتا ہوں. اور یاد رکھیے یہ جو فورسز ہوتی ہیں نا، یہ جو طالبان ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب سے پہلے جس کو مسایہ کا خواب ہوتا ہے نا اس کو ختم کرتی ہیں. وہ یہ آپ ٹی ایل پی کا دیکھ لیں، ٹی ایل پی کی جو ایگریوڈ پارٹیز ہیں وہ ساری ان کے مسلک کی پہلے ہیں، ان سب کو فارغ کر کے یہ جتھا بنا تھا. تو یہ معاملہ جو ہے، یہ جیسے جیسے آپ اپنا ریزالو اگر دینا شروع کریں گے، لانگ رینج اور میڈیم رینج انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بارڈر کے ساتھ نہیں ہے، لانگ رینج، اور آپ کے پاس فل اسپیکٹرم موجود ہے، اور اس کو ہٹ کریں گے اس دہشت گردوں کو، تو ویسے ویسے جب لوگوں کو اونرشپ، میں نے جو پہلے کہا، جو وہاں کے لوگوں کو آپ نے ڈس اون کیا، جو ہمارے پشتون بھائی ہیں جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے، سابقہ قبائلی، ان کو انگیج بھی کریں گے، تو عمران خان کی سیاست اس سے ریلیونٹ ہوتی جائے گی، جو میرا پوائنٹ آف ویو. سر تسی کی کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ہٹ کے جو بھائیوں نے بات کی ہے، میرے خیال میں پروجیکٹ عمران کا جو بنیادی مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے. ہم نے بھٹو صاحب کے خلاف جو کیمپین کرنا تھی 11 سال، اس میں ایک پوری نسل کو غیر سیاسی کر دیا. پروجیکٹ عمران کے ذریعے ہم نے آنے والے 20 سال کے لیے کم از کم وہ بھی اس صورت میں کہ ہم اب فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو واپس نارمل ڈیموکریٹک فریم ورک میں لے کے آنا ہے، کم از کم 20 سال کے لیے ہم نے اس ملک کا پولیٹیکل فائبر ختم کر دیا ہے. عمران خان کی سیاسی جماعت ووٹ لے سکتی ہے، نعرے لگا سکتی ہے، they have no understanding of history, they have no understanding of political dynamics. وہ ایک ہجوم ہے. اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اس لیے آپ بذات خود یہ بات دیکھیں نا کہ ایک سیاستدان جو لفظ جو ہے وہ کسی سیاستدان کے منہ سے نکلنا بری بات بلکہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کہہ دینا ہے، باقی کہندے نہیں کردے تو انہوں نے ڈیل نا یہ کہہ دینا ہے تو یہ پھر زیادہ بے حیا ہوا ہے نا. ٹھیک.
ٹھیک इसका मतलब आपका मतलब ये है कि एक जो चीज़ गलत है, गैर आइनी है, गैर सियासी है, गैर जमहूरी है, वो कह देने से वो आपकी बहादुरी है या वो आप डिटाई से काम ले रहे हैं? ٹھیک. वैसे आप सहाफ़ी हैं, आपको भी पता है कि बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो अपने ऐसे ही कारनामे खुल के बयान किया करते हैं, फिर बाद में कहा करते हैं कि हम कह देते हैं, हम दूसरे कहते नहीं. ہاں ہے. सहाफ़ियों में ऐसे हैं ना, जी, जी, इसी तरह से सियासतदानों में भी होते हैं. तो मेरी ये राय है कि प्रोजेक्ट इमरान का पर्पस पूरा हो गया है. اب اس میں سے جو یہ مار وار کھا لیکن دیکھیں نا طالبان کو اس وقت اگر کوئی ٹی ٹی پی سے لے کے افغان طالبان دونوں کو اگر کوئی پاکستان کے اندر پبلک سپورٹ مل رہی ہے تو وہ اسی پارٹی کی طرف سے مل رہی ہے. اس پارٹی کی طرف سے نہیں مل رہی, اس ذہن کی طرف سے مل رہی ہے جو 79 آنورڈ تیار کیا گیا ہے. وہ ذہن ہی عاریتاً عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا. عمران خان صاحب کا کی سیاسی جماعت کا جو بھی وہ ہے, تحریک انصاف کہلاتی ہے, اس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ ذہن سازی کر سکے. اس کو بنے بنائے غیر سیاسی ذہن دیے گئے ہیں, ان کا کام ہی یہ ہے. ان کو نہ آپ ان سے جمہوریت, سلطنت, امپائر اس کا فرق معلوم کر لیں, ان سے صدارتی اور پارلیمانی نظام کا فرق معلوم کر لیں, ان سے فیڈریشن کی ڈیفینیشن پوچھ لیں, ان کو they are least bothered about it. ان کو تو ایک سامری کا بچھڑا چاہیے جس کو وہ سجدے کر سکیں, وہ ان کو دے دیا. اور وہ اب ہو چکے, وہ سامری کے بچھڑے نے سینگیں زیادہ مار دی, وہ بن گیا سید محمد اشرف کا نمبردار کا نیلا. تو وہ نمبردار کے نیلے کو جو ہے وہ اب جیل میں رکھا ہوا ہے. جو چھوڑ بھی دیں گے تو وہ ہی از ریلیونٹ. وہ جو گاؤں کے تالاب میں جن نالوں سے پانی آ رہا تھا وہ نالے بند ہو چکے. ابھی آپ ان میں سے بہت سنگے نہیں, آپ کے خیال میں آپ تحریک انصاف کو اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل ریالٹی نہیں سمجھ؟ ان دی سینس کہ پاکستان کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ظاہر ہے کہ وہ 60% کے قریب یوتھ ہے, اور یہ وہ یوتھ ہے جس کا سیاست سے, تاریخ سے, جمہوریت سے, آئینی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نظام طالبان کا اور ویزا امریکہ کا مانگتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. لہٰذا میں اس کو جو اگر اس سینس میں کہ وہ ایک ہجوم جمع کر سکتا ہے یا لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں, تو بھاٹی دروازے میں ووٹ بھی تو لے رہا ہے, ووٹ بھی تو لے رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں. بھائی وہ ووٹ کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہ میں احتراماً کچھ نام نہیں لے رہا. اس ملک کی تاریخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو ووٹ ملے ہیں جنہوں نے اس ملک کی جڑوں میں پانی ڈالا ہے. میں احترام کی حد تک جو ہے نا وہ جا کر اترا ہوں. وہ غیر جمہوری بھی ہیں, وہ ساری آپ کی باتیں ٹھیک ہے, ان کو نہ تاریخ کی کا علم ہے, نہ وہ سیاست سے واقف ہیں, نہ وہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی معاشی یا سیاسی کوئی نظریہ ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہرحال لوگ ان کے پیچھے ہیں نا, وہ ووٹ دیں گے تو پھر کیا کیا جائے گا. 1970 میں بھٹو صاحب کے حامیوں نے پوچھا تھا کہ صاحب جمہوریت ہماری سیاست ہے, اسلام ہمارا دین ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, ان تینوں میں کیا تعلق ہے آپس میں؟ اس وقت بھی بھٹو صاحب کے ساتھ بہت بڑی تعداد تھی. یہ جو عوام کی ایک غیر سیاسی ذہن رکھنے والی, سیاسی شعور سے عاری ہجوم میں آپ یہ کہیں کہ یہ سیاسی ریالٹی ہے, میں نے صرف بھٹو صاحب تک گیا ہوں, اس سے پیچھے بھی جا سکتا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن سوال پھر وہی ہے نا کہ ووٹ پہ گئے انہوں کو ہی کرنا. وہ غیر سیاسی لوگ ہیں لیکن وہ ووٹ دیتے ہیں. وہ 8 فروری کو انہوں نے ووٹ دیا, لوگوں نے ننگے پیر والوں نے بھٹو کو ووٹ دیے تھے نا, یا ہم اس کو بھی دیے ہیں. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب پولیٹیکل ریئلٹی نہیں ہے یا باہر آئے گا تو کچھ نہیں کر سکتا, بنیادی اس بات پر سوال. میں آپ سے عرض کروں, عمران خان صاحب کو بناتے ہوئے جو پیرلل کام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ممکنہ
सियासी या जमहूरी ताकतें हो सकती थी, उन्हें इतना बेतौकीर किया गया है कि वो पाकिस्तान की सब सड़क पे हकीकत- मैं सब नहीं, इमदाद साहब, अगर ये जो नई ताज़ा मूव चली है ना, फवाद चौधरी साहब जो लेके चले हैं, अगर वो खान साहब को बात समझ ना आई और वो तालिबान के साथ ही खड़े रहे, जिसके ज़्यादा इम्कानात हैं, तो फिर जो तालिबान के साथ होगा वो खान साहब के साथ होगा। और मैं ये भी आपसे अर्ज करूँ कि खुद फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनका सियासी कद और उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी इंटेग्रिटी, ही हैपन्स टू बी ए गुड फ्रेंड, हाँ बट दैट डजंट मीन कि तारीख अपना फैसला बदल लेती है। वो बताते खुद वो बिदाग नहीं है, उनका दामन साफ नहीं है, हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक, इसमें तो कोई शक वाली बात तो नहीं। इसलिए लिहाजा वो कोई ऐसा ना समझा जाए कि वो कोई जो ना उस नवाब लो जी, आ गया। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, वो कोई चक्कर ही नहीं है वो। बल्कि मेरी आज उनके एक दरीना दोस्त से बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि फवाद चौधरी साहब, वो कहता यार वो अपनी दुकान लब्बन है, तुसी केड़े चक्करां च पए हो, उधर 8-9 केस, 8-9 केस दुकान मेरे ना मेरे फट्टा मिल जाएगा वाले को। अपने एक बात करना जी। चाहता हूँ, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। लाहौर हम बहुत दावा करते हैं कि बहुत खूबसूरत शहर है। हाँ जी, और पिछली बार आला तुसी शहर गल है। कीती सी मैं स्मोक दोबारा दी। कहना चाहता हूँ, स्मोग ने इस लाहौर के हर शहरी को, और अब तमाम तकरीबन बड़े शहरों में और तकरीबन तमाम पंजाब को जख्मी गुजराल है किया हुआ बहुत है। उगे गया। कुछ चीज़ें बिल्कुल उधर वाले पंजाब से कुछ इधर आई होंगी, कोई धुआं वगैरह, लेकिन ख़ुद हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत कुछ नहीं कर रहे। कंक्रीट का लाहौर तैयार हो रहा है, छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं गया, लोगों की शिफ्टिंग की वजह से मसाइल हैं। कुछ सोचिए, कुछ डेंगू के बारे में सोचिए, डेंगू इतना फैला हुआ है। हाँ, और वो इस्लामाबाद की लोग जर्नलिस्ट सिसक हैं, रहे वो हैं। फौत हो गई है डेंगू से। यानी ये कैसा खूबसूरत शहर है जो गंदा भी है, दुनिया का सबसे गंदा शहर भी है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। और कोई मतलब ये कि कोई हंगामी, कोई उसके मेयर्स, ये एंटी स्मोक गन्स कुछ नहीं कर सकी। पिछली दफ़ा शायद कुछ किया हाल था, की है। या कोरोना में। जो फिलहाल है वो तो ये है कि आप इसको चाहे हफ्ते की छुट्टी करें लाहौर में, आपके हालात तो देखें, आप सांस नहीं ले पा रहे। आपने शहर बना लिया जी, बड़ा खूबसूरत शहर है, ये खूबसूरत शहर होता है। सर मैंने इतना छुट्टी ही छुट्टी दे नाल मसला हल हो जाएगा जी, लोगों का आमदोरफ्त कम होगी। सवाल ये है कि क्या अभी तक मुस्तकिल हल ढूंढा गया है? इंडस्ट्री है, गाड़ियों के लिए वो किया गया था, वो स्टिकर लगाना जो गाड़ियों का था, हाउसिंग स्कीमें क्यों नहीं, हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं। क्यों कंक्रीट का लाहौर आप नहीं नहीं, वो तो चलो अग्गो ना बढ़ाओ ना। सर पिछले साल मोहसिन नकवी साहब के दौर में एक फैसला हुआ था कि लाहौर के चारों तरफ एक जंगल उगाया जाएगा। क्या उसका 1 इंच भी कोई आगे बढ़ा है? खंग आ गई, ये जंगल ठीक है। नहीं आया। अच्छा, इंडस्ट्री, हम जब जाते हैं रिंग रोड से मोटरवे पे चढ़ते हैं जब, तो ये जो पूरा महमूद बूटी वाला इलाका है, तो करोल घाटी वाला, वो इंडस्ट्री कितना धुआं आज के दिन भी छोड़ रही है। अच्छा, और स्मोक के टाइम पर कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी होती है। आप देखें कहीं है कुछ नहीं पाबंदी नहीं है। नहीं, बस उन्होंने कहा कि मुस्तकिल हल सर, बारबेक्यू बंद कर दो। अच्छा दूसरी चीज है कि हमने इजाद नहीं करना मुस्तकिल हल। हाँ, ये सब दुनिया ने जो जगह इजाद- हमने मॉडल टाउन बनाया, तो मॉडल टाउन की दूसरी साइड पर वो जो कोट लखपत वाली, बाद में हमने इंडस्ट्रियल जोन बना दिया, वहाँ जंगल था, जंगल डिजाइन किया गया था, हमने उसे इंडस्ट्रियल जोन बना दिया। यार कुछ तो अपने साथ कुछ दुश्मनी कम करे। अच्छा, हमने कोई नया इजाद नहीं करना ना। हमने जो चाइना ने किया, जो बरतानिया ने किया, जिन मुल्कों ने साल की मेहनत की, कई दहाइयों की मेहनत के बाद जो हल निकाला है, वो अडॉप्ट कर ले। जो वो अपना एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम सारा सिस्टम क्यों, मैं वैसे बड़ी शहरों को बढ़ने से रोके। आप जाहिर है सारा कुछ। शहरों को बढ़ने से आबादी को भी बढ़ने से रोको। तो शहर ऊंजी रुकणगे ना। तो मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी को, जिस तरह जापान गई सन ना, सोसाइटीज गिरानी भी पड़ रहे हैं, तो गिरा दें अगर आपने वाकई सीरियस है कि ना 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 हम गिराएंगे, हम इस्लामाबाद के हरे भरे पहाड़ तोड़ के वहाँ सोसाइटीज बना रहे हैं, हम गिराएंगे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी को जिस तरह उन्होंने जापान का दौरा किया था, उनको इंग्लैंड का और चीन का दौरा करना चाहिए कि उन्होंने ये स्मोक के ऊपर किस तरह काबू पाया, केस स्टडी करें और इमदाद सुमरो को साथ ज़रूर लेके जाएं। ये मेरा उनसे मशवरा है। ना यार, हाँ चलो, नहीं अगर चीन जाना है तो हमारा फैसला लेके जा। तो अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए था। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 9233 8122 280।